अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं LFX TV। ये है कतर लाइव और मैं हूं अरशद हुसैन। सभी देखने वालों को और सुनने वालों को एक बार फिर बहुत बहुत सलाम और प्रोग्राम में खुशामदीद। सो आई एम इन दोहा कतर और ये है LFX TV, lfxtv.com। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर, अपने लैपटॉप्स पे, अपने मोबाइल फ़ोन्स पे, स्मार्टफोन्स पे, मुख्तलिफ डिवाइसेस पे। आप lfxtv.com पे जाएं एंड check out the website. lfxtv.com is for those who love films, creative जितना भी काम जो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपको सब वहाँ देखने के लिए मिलेगा। वी हैव फिल्म्स ओवर देयर, वी हैव शोज़। हम पाकिस्तान लाइव भी करते हैं एंड देन खुर्रम के साथ एंड फेयर प्ले इमरान सिद्दीकी के साथ लाइव फ्रॉम वाशिंगटन। ये भी आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा। एक कहानी जो है वो बच्चों के लिए फैमिली स्टोरीज़ उर्दू में है, ये भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके अलावा शॉर्ट फिल्म्स हैं, कुछ सीरीज़ जो हैं वो आ रही हैं और आप वहाँ पर साथ में ख़बरें भी जो हैं वो देखेंगे। दुनिया भर से ख़बरें आपके लिए मौजूद होंगी lfxtv.com पे। और साथ में जस्टिस न्यूज़ जो है वाशिंगटन DC से लाइव, वो भी आप देख सकते हैं। जस्टिस न्यूज़ उर्दू भी है। इसके अलावा ब्लॉग्स भी हैं जो मुख्तलिफ राइटर्स हैं जो ब्लॉग्स लिख रहे हैं, और LFX रेडियो। एंड उसके बाद ये कि आपको साइन अप करना है, और साइन अप करने के बाद जो है इफ़ यू वुड लाइक टू सब्सक्राइब, क्योंकि कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं कि जहां सब्सक्राइब करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और सब्सक्रिप्शन जो है वो हमने बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हैं इस वक्त। $12 एक साल के ईयरली प्लान है, पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ देखा जाए कि है क्या कुछ टेस्ट के लिए, सो यू कैन सब्सक्राइब फॉर अ मंथ सिर्फ $2 में। सो कतर लाइव आप देख रहे हैं। वंस अगेन आप सभी सुनने वालों को हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ट्यून इन किया। एंड LFX TV पे जिस तरह से जितनी भी जो प्रोग्रामिंग है, और जो इस कतर लाइव का और वाशिंगटन से भी लाइव इमरान सिद्दीकी का जो शो है, और खुर्रम रियाज जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इन पाकिस्तान, वो आपके लिए पाकिस्तान लाइव लेकर आते हैं। हमने इससे पहले भी पाकिस्तान भर से जो है वो ख़बरें कवर की हैं। अगेन आपको ये सब कुछ जो है वो lfxtv.com पे देखने के लिए मिलेगा। साथ में हमारी कोशिश है कि हम आपको जो है वो ऐसे लोगों से भी मिलवाएं जिन्होंने जो सामने नहीं है, वी कॉल देम साइलेंट हीरोज़, जो मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बेहतरी के लिए और उनमें रिफॉर्म्स लाने के लिए, ताकि लोगों की भलाई का कुछ काम हो सके। वी ऑल नो कि पाकिस्तान एज़ ऑलवेज़ हम हमेशा से ही ये सुनते रहे हैं कि एक बड़े सेंसिटिव दौर से गुज़र रहा है, भी पॉलिटिकल सब्जेक्ट हो या इकनॉमिकल सब्जेक्ट हो। पाकिस्तान शुरू ही से ख़ित्ते में और पूरी दुनिया में एक काफ़ी अहमियत का हामिल है, अपनी डेमोग्राफी की वजह से, और साथ में उसके जो नेबर्स हैं। अब चाइना की वजह से एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी साथ में, अफ़गानिस्तान में जो है वो काफ़ी अरसे से आपको पता है कि मसाइल का शिकार रहा है। एंड देन वी हैव ईरान, और उसके बाद जो दुनिया की जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं in terms of higher GDP rates और
جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ ہے, ساری دنیا کہتی ہے کہ بھائی they've got a lot of money. That's the Arab world. GCC countries ہیں, we have I myself in Qatar. تو یہاں پر بھی بہت سارے جو ہیں وہ ایونٹس بھی ہو رہے ہیں. فیفا ورلڈ کپ will be going to take place soon. Now یہ تو اور دنیا بھر سے جو ہیں وہ خبریں آپ کو سننے کے لیے ملیں گی, بٹ آج کے شو میں اسپیشلی ہم جو ہے وہ, چونکہ ہم LFX TV نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے اور ہم یہی کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم we must unlock the human potential. لوگوں کا جو پوٹینشیل ہے ان میں اکثر اس کے اوپر اینڈ ریفارمس کے اوپر بات کریں گے, کس طرح سے بہتری کی طرف جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے اپنے لوگوں کے لیے. تو جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کو پروگرام میں شامل کریں گے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ کی ملاقات آج کے اپنے گیسٹ سے کرواتے ہیں. Stay tuned to lfxtv.com. Now دیکھیں, سب سے انسان, اللہ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا اور اس کو احسن طریقے سے اس کو پیدا کیا اور اس کو انصاف پہ, اس کو عدل پہ پیدا کیا, اور اس کے بعد اللہ نے چاہا کہ ایک ایسی جگہ بنائی جائے جو سیلف سسٹین ہو. ہمیں عقل دی, ہمیں شعور دیا, ہمیں سمجھ بوجھ دی تاکہ ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کی کو جو چیز حاصل کرنی چاہیے, جس کی اس کو جستجو کرنی چاہیے, وہ علم ہے. علم انسان کو آگے لے کر بڑھتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے جہاں علم کی کمی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ پھر وہ لوگ زندگی میں انفارچونیٹلی کمزور طبقہ کہلاتا ہے. اور ایسے خیر کس حالات میں وہ رہے ہوں اور کیا مجبوری اور کیا وجہ بنتی ہے ان کی کہ وہ تعلیم حاصل نہ کر سکیں یا کسی شے کے بارے میں علم حاصل نہ کر سکیں. بہرحال ہمارا فرض بنتا ہے ان لوگوں کا کہ جو جنہیں اللہ نے علم کی دولت سے سرشار کیا ہے اور جو علم کی بنیاد پر ہم سے بہتر ہیں, تو پھر ہمیں انہی کی طرف نظر رکھنی چاہیے. انسان اس دنیا میں تگ و دو کرتا ہے, بہت محنت کرتا ہے, اور سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کو معاش کی تلاش ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی لیونگ کاسٹ جو ہے اس کو پورا کر سکے. اور اسی لیے یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو پھر وہ اسکول جائے گا, پھر وہ اسکول سے پڑھے گا, پھر وہ ڈگری حاصل کرے گا تاکہ اس کو اچھی نوکری مل سکے, پھر وہ نوکری کرے گا, پھر وہ نوکری میں لگ جائے گا, پھر اس کی زندگی جو ہے وہ پیسہ کمانے اور جو زندگی کے اخراجات ہیں اس کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہے. Now ہر جو گورنمنٹ ہے اس کا ان کے کچھ فرائض بھی ہیں اپنے لوگوں کی جانب, اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے, اور انفارچونیٹلی کچھ ریزنز ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر نہ وہ اپنے فرائض پورے کر سکتے ہیں, اور کچھ ریزنز ایسے ہیں کہ جو لوگ ہیں نہ وہی اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں. آج کے ہمارے گیسٹ جو ہیں ان سے ہم نے گفتگو کی, ہم نے ان کے آرٹیکلز پڑھے, اور ہم نے یہ جانا کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو مختلف سوشل ایشوز پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں ان پاکستان, اور ریفارمز کی بات کرتے ہیں آپ, امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں, عام آدمی کی زندگی کی امپروومنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, چینج کی آپ بات کر رہے ہیں, اور مختلف سجیشن اور ریکمنڈیشنز ہیں ان کے پاس جو مختلف پاکستان میں ادارے کام کر رہے ہیں انسانی فلاح و بہبود کے لیے. بغیر کسی توقف کے now I've talked too much.
ہم آپ کا تعارف کراتے ہیں. ہیز اے رائٹر, مینجمنٹ سسٹمز کنسلٹنٹ ہیں, فری لانس رائٹر ہیں, سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم نعیم صادق صاحب فرام کراچی. ویلکم ٹو قطر لائف LFXTV.com. وعلیکم السلام ارشد. First of all, I would like to thank you اپنی طرف سے بھی and on behalf of LFX TV کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. I understand کہ آپ کافی مصروف رہتے ہیں, بہت سارے آرٹیکلز لکھتے ہیں, اینڈ ظاہر سی بات ہے اپنی زندگی کی دوسری مصروفیات بھی ہیں. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ, ہم اسی تلاش میں تھے LFX TV کہ ہمیں آپ جیسے جو ہیں لوگ جو ہیں وہ ہمیں ملیں, جو دے تھنک الائک, لوگوں کی بہتری کی بات کرتے ہیں, ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, چینج کی بات کر رہے ہیں. سو آپ نے مختلف موضوعات پر بہت کچھ لکھا ہے سر. آپ نے 3 کتابیں بھی لکھی ہیں مختلف موضوعات پر, اس کی بات کریں گے. اینڈ آپ کا جو پروفیشنلی اور آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے آپ کا تعلق ہے, اینڈ دین آپ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, یو آر این انڈسٹریل انجینئر. سو یہ بتائیں کہ آپ انڈسٹریل انجینئر, آپ نے انڈسٹریل انجینئرنگ کی, اینڈ دین یو چوز فیلڈ آف آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی. کس طرح سے آپ کا یہ سفر ہے تعلیم سے لے کے اپنی پروفیشنل لائف تک؟ انڈسٹریل انجینئرنگ جو فیلڈ ہے اس کا تعلق کام سے ہے اور پروسیسز سے ہے, کہ کیسے کام اور پروسیسز بہتر کیے جا سکتے ہیں. یہ شعبہ مجھے بہت انٹرسٹ کرتا ہے کیونکہ اس کی اپلیکیشن زندگی کے ہر شعبے میں بھی ہے اور حکومت کے ہر پروسیس میں بھی ہے. پاکستان جو ہے وہ اس کی ساری انتظامیہ کی نوعیت ایک بیوروکریٹک نظام پہ, فائلوں پہ, کاغذوں پہ, ایفیڈیوٹس پہ چلنے والی ہے. اس میں پچھلے بہت سے سالوں سے, بلکہ 75 سال سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. تو میری جو فیلڈ ہے وہ مجھے بہت ہیلپ کرتی ہے ان چیزوں کو ایک بگر پکچر میں دیکھتے ہوئے, ان پروسیسز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ یہ آج کل کیسے کام کرتے ہیں اور کیسے اور طریقے سے یہ کام کر کے اپنی چیزوں کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ میری انٹرسٹ بھی ہے اور میری تعلیم کا حصہ بھی ہے. تو دیٹ از واٹ برنگز دیز ٹو تھنگس ٹوگیدر. مگر میرا یوں خیال تھا کہ آج کی گفتگو زیادہ اگر آپ میرے بارے میں کریں گے تو وہ تو شاید تھوڑی دیر کے بعد بورنگ ہو جائے گی لوگوں کے لیے. تو کیوں نہیں ہم کسی اس موضوع پہ بات کرتے جس پہ ڈسکس کرنے سے شاید ہم اس مضمون کے جو پروسیسز ہیں ان میں بہتری لا سکیں, اور شاید اس طریقے سے پاکستان میں بھی اور پاکستان کے جو عام لوگ ہیں ان کی بھی بہتری ہو سکے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہم کام کرتے ہیں, سارے لوگ نوکری پہ جاتے ہیں, پوری زندگی, اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ 40-45 سال جو ہیں وہ کام کرنے میں لگا دیتے ہیں, سرکاری اداروں میں ہوں یا پرائیویٹ اداروں میں ہوں, ان کا تعلق کسی بھی پروفیشن سے ہو, انڈسٹری میں کام کر رہے ہوں کسی, بٹ دین ونس دے ریچ ٹو ایج, ریٹائرمنٹ کی ایج کی طرف جب جا رہے ہوتے ہیں تو اور واپس دیکھتے ہیں یہ آگے کی طرف, تو کچھ ان کی کوئی ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, نہ کچھ خاص سیونگ ہوئی ہوتی ہے, نہ کوئی اور ذریعہ معاش ہوتا ہے. آپ کمزور ہو رہے ہیں, آپ ٹوٹ رہے ہیں, ایک عمر میں آ کے بیماریاں بھی گھیر لیتی ہیں, مختلف پریشانیاں ہیں انسان کو. سو ایسے میں ہم نے آپ کا آرٹیکل پڑھا جہاں پر آپ نے پاکستان میں ایک انسٹیٹیوشن ہے وچ از امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن. سو اس پر بھی آپ نے لکھا ہے, اینڈ یقیناً آج ہم اس پر آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ آپ کی اپنی ایک نظر ہے, آپ نے کس طرح سے یہ دیکھا کہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس کیا ہیں, سب سے پہلے یہ کیا کام کرتا ہے,
اینڈ اس سے کس طرح سے مستفید ہوا جا سکتا ہے, آیا یہ کام کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, تو یہ آج کے اس شو میں آپ سے ہم جاننا چاہیں گے. سو لیٹس پلیز ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا جو اس سے واقف نہیں ہیں یا جو واقف بھی ہیں کہ واٹ از EOBI. جی, EOBI تو بائی اٹ سیلف ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے, جیسے جس کو آپ نے ابھی کہا, امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن. اس انسٹیٹیوشن کا مقصد یوں ہے کہ امپلائیز کو ایک لحاظ سے سوشل انشورنس پرووائڈ کی جائے کہ جب وہ 60 ایئرس کے ہو جائیں تو ان کو ایک پینشن تاحیات ملے, تاکہ وہ اپنی فیملی پر اور سماج پہ بوجھ نہیں بن جائیں, چیریٹی پہ نہیں آ جائیں, محتاج نہیں ہو جائیں, ان کی زندگیوں کی ڈگنیٹی نہ ختم ہو جائے. تو یہ تو اس کا بنیادی مقصد ہے, اور یہ مقصد صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے بلکہ دنیا کے سب مہذب ممالک میں اور ان میں یہ نظام پایا جاتا ہے. صرف ہوا یوں ہے کہ ہم نے اس نظام کے جو قانون تو ہیں وہ تو بنا دیے, ایکٹ تو اس کا بنا ہوا ہے, مگر اس کے اندر بے تحاشا خامیاں ہیں اور بے تحاشا امپلیمنٹیشن کے لوپ ہولز ہیں, جس کی وجہ سے اگر پاکستان میں اس وقت 75 ملین کے لگ بھگ ورکرز ہیں جن کو EOBI میں رجسٹر ہونا چاہیے تاکہ وہ جب 60 ایئرس کے ہو جائیں تو انہیں وہ پینشن مل سکے. مگر اس وقت پاکستان میں صرف 9.7 ملین ورکرز رجسٹرڈ ہیں, which is roughly 10%. With the result that 90% of our workforce is deprived and will be deprived of any benefits as they grow old. This is clearly a huge problem because they will become a burden on the society and on their families. دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یوں ہے کہ ایک ملک کی ترقی تب ہوتی ہے جب اس کی عام عوام کی زندگیوں کی کوالٹی بہتر ہو جائے. اگر 90% عوام بہت غربت میں رہیں اور ایک چھوٹی سی کمیونٹی بہت مزے میں رہے تو وہ کبھی بھی اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ تو اپنی 90% ورک فورس کو استعمال ہی نہیں ٹھیک طریقے سے کرنے پا رہا. اوکے, یہ تو جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک پروٹیکشن ان کو یہ ملتی ہے کہ دیر از اے ڈیفائنڈ منیمم ویج in every country and in Pakistan. Like in Pakistan today, it is 25,000 rupees per month. Okay. But almost 60 to 70% people in Pakistan today, workers, are not receiving 25,000 rupees per month. So therefore, we are designing or creating poverty and misery for them for every day of their life when they work. And when So they you're saying finish that work, yes sir, sorry, please go ahead. Yeah, so this is one protection, minimum wage, and the other protection. پاکستان میں sorry again, تو میں یہی پوچھنا چاہتا کہ پاکستان میں منیمم ویج جو ہے is 25,000 روپیز کسی بھی آکوپیشن میں کوئی بھی ہے. I mean, doesn't matter what you do, you must get 25,000 rupees. But 70% of the workforce today in Pakistan is not receiving 25,000. It is receiving anything between 10 and 20,000. Now, that is cruel and miserable. So whose responsibility is to make sure کہ جو ان کے پاس کام کر رہا ہے اس کو منیمم 25,000 روپیز ملنے چاہیے. Essentially, it is the responsibility of the employer. آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں, whether it is you work through a contractor or you work on a contract, or doesn't matter what work you do, you must, or you worked in a factory,
you must receive, as of today, at least, this is, by the way, minimum wage by law, at least सही 25,000. ओके And as I said, 70% of workers in Pakistan do not receive this for their 8-hour duty. सो ये लोगों को The भी पता होना चाहिए कि भाई उनकी मिनिमम वेज बाय लॉ G is so much. 25,000 rupees है आई मीन दे मस्ट गेट एटलीस्ट Yes, 25,000 उससे नीचे वो yes, आई मीन दे कैन रेज देयर वॉइस टू द एम्प्लॉयर कि भाई हम इससे कम तो नहीं करेंगे इट्स बाय लॉ सो ये लोगों को भी थोड़ा yes, सा इसका इल्म होना चाहिए yes. अपने हुकूक का कि व्हाट्स देयर राइट थोड़ा सा नहीं, 100% होना चाहिए, and they should demand. यस However, because life also works on a system of supply and demand, सही and if the employer is in a position to receive other people for lesser wages, then he tends to, not really tends to, he actually adopts that route and takes जी the lower paid people. But that is called exploitation, and that is also the other name for slavery. सही Like in Pakistan right now, there are about 6 to 7 lakh guards, private security guards. ओके Okay, now they work for 12 hours a day for 30 days a month, and they receive in the order of 20,000 rupees, 20, 22, 24, अनबिलीवेबल 18, 16, in that range. and they're risking For their first, lives also well, they certainly risk their lives as well. I mean, they are supposed to be guards. Now, for the first 8 hours, they must receive 25,000, and for the next 4 hours, they must receive another 25,000 because that goes on the basis of double for the overtime, double wages for the overtime. So सही every guard in Pakistan working for 12 hours must receive 50,000 rupees. But it might surprise you that there is not a single guard in Pakistan who receives that money. So there is a huge, huge exploitation. And by the way, this is true for the richest organizations of Pakistan. The oil industry uses guards for, on every petrol pump, you will see a guard sitting. In front of every bank, you will see 4 or 5 guards sitting. In front of every national saving organization's branch, you will see 4 guards sitting. In front of every post office, you will see 1 guard sitting. So there are lakhs of guards who are sitting in big government organizations employed by them through private security companies, which are third party right now, and they pay them this miserable amount. तो ये एक शोबा है जिसको हमको प्रोटेक्ट करना होता है. इसी तरह जो हमारे जैनिटर्स हैं, दे आर वेरी लो पेड just because they do a rough job, a cleaning job. तो कुछ शोबे ऐसे बन चुके हैं जिनकी सैलरीज बहुत बहुत कम है. पर इसके अलावा जो रेगुलर रैंक एंड फाइल ऑफ द वर्कफोर्स है, उसकी भी तनख्वाह 25,000 नहीं है. तो जो मैंने फिगर आपको दी थी 70% वर्कर्स की, जी वो ऑल अक्रॉस है. तो ये तो है एक प्रोटेक्शन जो कि हमें हर बंदे को जरूर देनी है, मिनिमम वेज, सो दैट ही कैन लिव अ बेयर मिनिमम डिसेंट लाइफ. दूसरा है जब वो रिटायर होता है 60 ईयर्स के बाद, उसके बाद उसको फिर EOBI अमल में आ जाती है. तो सही EOBI का आलम इस वक्त ये है कि 90% लोग तो रजिस्टर ही नहीं है EOBI में. जो 10% हैं, वो जब रिटायर होते हैं तो उनको जो पेंशन मिलती है उसकी वैल्यू है 8,500 रुपीज. Essentially, that is almost like giving nothing. I mean, what will that person do with 8,500 rupees if he still has a family to support, a house on rent, and he has to eat food, etc.? unbelievable okay So just imagine, this is very, very yeah little. yeah Okay, you and what is the maximum as they say as per the formula at this point the maximum is 8,500. okay Sadly. and आप So कह रहे हैं कि 90% जो कंपनीज हैं, ये जो इंडस्ट्रीज हैं,
They are not जी, registered with the EOBI. that is true, and 90% of the workforce is not registered. It is Okay, so you it can, is each individually which also needs to be registered. it can, it okay. So individually आपको भी register कराना पड़ेगा EOBI से, and then Yeah, वो जो no, you work industries for हैं an या companies. industry. Okay, Suppose yeah. I work for industry X. The moment Okay, I start to work with industry X, they are सही. supposed to send my name to EOBI and send my Okay, monthly contribution to EOBI. And सही. after Okay, 5 years, if I change to company Y, then the company जी. Y is supposed to just keep doing that, so that सही है, they carry my on. सही. it keeps on adding. Okay. सही. इस वक्त यूं है कि the companies do not register their people to EOBI because they have to pay 5% of his basic pay to the EOBI organization as their contribution. Currently, the rule is 6%, 5% by the employer, and 1% by employee. So 6% of the minimum wage, which, for example, for 25,000 will become something like 1,500 rupees per month, must be Mhm. deposited for every worker of Pakistan in in EUBI. That is Okay. not being done. और जो एनरोल्ड भी हो चुके हैं वो भी 1,500 रुपीज नहीं डिपॉजिट कर रहे, बल्कि उसका एक छोटा कंपोनेंट कोई 700 रुपीज, और कुछ जगहों पे तो सिर्फ 170 रुपीज पर मंथ. इन मोस्ट ऑफ पंजाब they are depositing just 170 rupees on behalf of per person. So can you see there is a huge level of lawlessness in this Yep. area. Now, the lawlessness has two levels. One is obviously the huge illegality and unethicality of the employer, and the other is the same two things equally multiplied by the EOBI people who are supposed to check. After all, there is a check system also, that the EOBI inspectors and the labor inspectors, they go and check in every factory कि तुम्हारे पास अगर 100 आदमी हैं तो क्या वो 100 रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं. सही. ओके. इसका जवाब यूं होता है कि द फैक्ट्री सेज कि आप ऐसे करो कि हम 20 लोगों को रजिस्टर कर देते हैं Okay. और कुछ पैसे आप ले लो और ये कहानी खत्म कर दो. तो दिस इज हाउ द Okay. मैटर फिनिशेस. अब जस्ट Yeah. इमेजिन कि वो 100 में से वो 20 आदमी कौन से हैं. हम्म. ओके. तो सो टॉप मैनेजमेंट के ही लोग ऐसा होंगे. वो या टॉप मैनेज जो सीनियर लोग हैं या जो उनको पसंद हैं, वो हाँ. वो 20 लोगों को डाल देते हैं. In many cases, these people are registered without any particular name and CNIC number, and the organization simply sends the contribution of 20 people to EOBI and thinking कि अब हमारा तो हमने तो अपना काम कर दिया. No, but that doesn't happen that way, because when that person is going to retire, he is going to say, I am so and so, an individual, my CNIC is so and I need to be given my share of EOBI. सही. तो अब उसका जो शेयर है वो आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल है, क्योंकि उसके इदारे ने तो उसके नाम पे कभी पैसे भेजे नहीं. तो इस सारी कहानी का एक रफ साइड ये है कि देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व्ड इन people trying to claim their EOBI after their retirement. देखिए, होना तो ये चाहिए कि once a person is retired, on his जी. 60th birthday, the EOBI must start automatically going into his bank, सही. because his CNIC is known and that indicates his date of birth. True. And adding 60 to that gives you an exact date on which he's going to be retiring. No, but what happens is that he retires and then starts collecting documents, birth certificates and employer certificates and flana certificates and affidavit that you are still living, and so on and so forth. It takes him sometimes a year or 2 years before convincing the EOBI कि अब वो भाई रिटायर हो चुका है और उसकी पेंशन होनी चाहिए. एक ये इशू है. एक और इशू यूं है कि अगर ये निज़ाम आसान हो,
एम्प्लॉयर जो भी हो वो अपनी वर्कर की पेंशन आसानी से ट्रांसफर कर सके, नॉट पेंशन बट EOBI कंट्रीब्यूशन आसानी से ट्रांसफर कर सके EOBI को, बजाय इसके कि उसको बैंक्स में जाना पड़े, लंबी लंबी लिस्टें बनानी पड़े और मुश्किल तरीके से EOBI डिपॉजिट करना पड़े। तो जो कैश ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर मैकेनिज्म्स हैं पाकिस्तान में वो आसान नहीं हैं, with the result that many organizations do not deposit on time, and certainly the worker has no idea whether his money has been deposited or not. To give you a small example, a country like Kenya, every worker, regardless of what work is he or she doing, will know on his phone, on his mobile phone every month through an SMS that on his behalf, his employer has deposited so much money on that date, and the total EOBI contribution for that employee till that day has become so many thousand shillings. There is no such thing that happens in Pakistan. We have no idea. And all this can be easily done. एक और बात जो कि बहुत अहम है इस सारी कहानी का वो ये है कि पाकिस्तान का जो कानून है वो ये कहता है कि सिर्फ फॉर्मल इंडस्ट्रीज में अगर एक इंडस्ट्री में 10 से ज़्यादा मुलाजिम हैं तो फिर वो इंडस्ट्री क्वालिफाई करती है EOBI कंट्रीब्यूशन जमा कराने के लिए। ओके, मगर आप मुझे ये बताएं कि मेरा इसमें क्या कसूर है कि अगर मैं एक ऐसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करूं जिसमें 9 मुलाजिम हैं। सही, तो इसका मतलब मैं एंटाइटल नहीं होगा। मैं तो एंटाइटल ही नहीं हूँगा ना, मैं 40 साल काम करता रहूँगा। सही। तो आपने मुझे एक झटके से किसी बेकार जैसी बात की वजह से फारिग कर दिया। अच्छा, अब ऐसी हजारों जगह हैं जहाँ पे 8 आदमी, 9 आदमी, 6 आदमी काम करते हैं। सही। बट सर्टनली दफ्तरों में तो कम लोग काम करते हैं। जी बिल्कुल। जो छोटे ऑफिस जो आजकल होते हैं, लेस देन 10 छोटी शॉप्स वगैरह में जो दुनिया भर का जो कानून है वो ये कहता है कि इसमें इंडस्ट्री का ताल्लुक नहीं है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक है एक एडल्ट सिटीजन का कि कोई काम करने से, भले वो काम एग्रीकल्चर सेक्टर में जाके करे, मैकेनिक की दुकान पे करे, डोमेस्टिक सर्वेंट बने, शॉपकीपर बने या एक इंडस्ट्री में काम करे, क्योंकि वो काम करता है और उसने 60 इयर्स का हो जाना है। सही। उसकी ये बात डिटरमिन्ड है कि उसकी वफात या 60 इयर्स से पहले या 60 इयर्स के बाद होगी। सही। ये इसमें तो कोई बहस की बात नहीं है ना। सही। तो अगर उसकी वफात 60 इयर्स से पहले होगी तो उसका भी कोई निज़ाम होना चाहिए कॉम्पनसेशन का, जितने साल उसने काम किया है। और अगर उसकी वफात 60 इयर्स के बाद होगी तो फिर पेंशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा, तो देयरफॉर every individual, regardless of, this is now our recommendation, we are pushing for reform। आपने इसका बात किया था कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि सारी चीज़ को कैसे निज़ाम किया जाए, रिफॉर्म किया जाए। तो हमारे फर्स्ट रिफॉर्म ये है कि EOBI be declared a universal and mandatory scheme for every adult citizen of Pakistan, regardless of what kind of job or what kind of industry, what kind of employer he has. And which is not at the moment. At the moment, it is far from that. At the moment, it is for formal sector plus 10 employees. इस वक्त तो बिल्कुल ही नकारा है ना। इस वक्त तो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े होल्स हैं ना इस सारे सिस्टम के अंदर। वो सारी चीज इतनी पोरस है कि वो सब लोग उसके अंदर से गिर जाते हैं। But if you go to their website, उनका मिशन भी आप देखें, उनका विजन भी आप पढ़ें, उनके फंक्शंस आप देखें, I mean, it looks like कि एक बड़ा मुतहर्रिक इदारा है और काफी प्रोग्रेसिव है। And it is entirely paper-based organization. It is nothing beyond what is written on that website. So there is absolutely nothing to do with the reality as far as that is concerned.
Okay, Okay. but before we proceed جی to the reforms or the ظاہر ہے اتنے loop holes ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے جی اینڈ اور ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ریفارم لانے کی ضرورت ہے, چینج کی ضرورت ہے, ری اسٹرکچر کیا جائے. ظاہر سی بات ہے رائٹ کہ اگر ادارہ ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ اینڈ وچ دے سے دیٹ بڑھاپے کی مراد کا قومی ادارہ ہے. So before we suggest any reforms اس ادارے کو خود کو کہ کس طرح سے اس کو اسٹریم لائن کیا جائے چیزوں کو, اور یقینی بنایا جائے کہ جو بھی کام کرنے والا جو شخص ہے, مرد ہے یا عورت ہے, وہ اپنے عمر کے جو بھی جتنا کام کریں they must be and they should be entitled for old age benefits اس اسکیم, اس انسٹیٹیوشن کے تھرو. تو ان کی ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی پینشن کو یقینی بنایا جائے. Now ہمارے ہاں جیسے اب یہ کہا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے, جیسے جینیٹرز ہو گئے یا جو بلو کالر جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی کسی کمپنی کے تھرو کام کر رہے ہیں, ان کو کوئی لوگ مینیج کر رہے ہیں, بٹ دے ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ کہ جو منیمم ویج ہے وہ 25,000 روپے سے تو کم ہم لیں گے ہی نہیں. وہ بیچارے وہ بھی خود 8-10 ہزار روپے پہ تیار ہو جاتے ہیں, 15,000 روپے پہ تیار ہوتے ہیں, کچھ بھی مل جائے. سو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ عوام کو اپنے حقوق کا بھی پتہ ہو, اینڈ دے مسٹ جی نو اس میں کوئی اباؤٹ شک نہیں ہے, اٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر ایک اگر کسی کو اپنے حقوق کا نہیں معلوم کہ اس کو کتنی تنخواہ منیمم ملنی چاہیے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں اور ہم اس کا فائدہ اٹھائیں, کیونکہ یہ کام آپ سلیوز کے ساتھ کر سکتے ہیں مگر آپ اپنے لوگوں کے ساتھ تو نہیں کر سکتے نا. اور اگر کوئی ایسے کرے تو پھر اس کا ایک میکنزم ہونا چاہیے جو اس کو ڈیٹیکٹ کر سکے. جو اس کا میکنزم بنایا جاتا ہے, ہمارے ملک میں بنا ہے, وہ ہیں لیبر ڈپارٹمنٹس. The labor departments are to see that the labor laws are being fulfilled. صحیح. Regretfully, they do not do this job. Their only interest is in going to industries and taking certain amount of money from them and coming back. So that's it. سو یہاں تو ہر ایک ادارے پہ دوسرا ادارہ اس کے پیچھے ٹو میک شور کہ وہ صحیح کام کریں, اینڈ اس کے پیچھے اور لوگ ہیں ٹو میک شور کہ یہ لوگ صحیح کام کریں. تو ایونچولی That is one way of looking at things, that you should have a guard for a guard for a guard. Yeah. Or a checker for a checker for a checker. That's one way of looking at it. But in today's world, this is not how it is done. There is now technology available to beat all these rogue, dysfunctional methods. Today, Pakistan has a fairly advanced system called NADRA, which has knowledge of every person above the age of 18 through a CNIC card. Sahi. What we propose is that every person's EOBI number be the same as the CNIC number. Okay. There is no Good. new number to be generated. Yeah. So strictly one person sitting in one room can figure out on a computer if the money for EOBI is being paid every month or not for any individual of Pakistan. Okay. If your CNIC number is 123, then the money paid for your EOBI will be reflected against 123. जनवरी में ये हुआ, फरवरी में ये मिला, मार्च में ये मिला, और अप्रैल के बाद क्या हुआ? अप्रैल के बाद तो कुछ भी नहीं मिल रहा है इस बंदे को, कोई उसकी इनपुट नहीं आई. So immediately
technically speaking, one person can identify a complete list of people who were not given their EOBI contribution in the month of June 2022. Okay, एक और सवाल यहाँ है, during the employment, is there a system like an wages protection system? Is there any wages protection system that would make sure कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह वक्त पे मिले? Like in Qatar, I mean, there's a wages protection system in place. So, you know, Yeah. every month आपको भेजना पड़ता है बैंक को, ये इतने हमारे एम्प्लॉइज हैं, ये इनकी सैलरी जा रही है, ठीक है. और एक महीने से दूसरे महीने अगर डिले होती है, सैलरी नहीं आती है, they will block you for certain government के, you know, काम में, I mean, they can block you, you can't import anything, they can block you, you can't take any contract, you know, they want to make sure कि पहले आप अपने एम्प्लॉइज को पैसे दिए नहीं, eventually they blacklist the company. We don't have that system. In Pakistan, there are numerous professions who are not, especially the private security guards, who are not paid before the 10th of any month. The same is true for contracted janitors. They are typically paid between 10th and 20th of every month, which is again cruel. एक तो आपको 15 दिन के बाद पे मिल रही है और वो भी आधी से भी कम मिल रही है. So these are the cruel realities of today. This is exactly what we are trying to fight against. Okay, so let's, before we come to more reforms and changes, जो आप suggest करना चाहते हैं, अपने देखने वालों को बताएं कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नईम सादिक साहब, राइटर, मैनेजमेंट सिस्टम्स कंसल्टेंट हैं, आप फ्रीलांस राइटर हैं, सोशल इश्यूज़ पर लिखते हैं और मुस्तकिल लिखते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अंग्रेज़ी अखबारों में अंग्रेज़ी में लिखते हैं. तो बहरहाल हमने आज इनसे उर्दू में गुफ्तगू इसलिए भी करनी चाहिए कि हमारे सुनने वाले जो हैं, जो इस सब्जेक्ट से लाइल्म हैं, EOBI से, और यू नो अंग्रेज़ी ज़बान अगर कम ही समझते हैं तो ताकि सभी को समझने में और देखने में आ जाए. सो नईम सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं. दिस इज़ lfxtv.com. मैं हूं आपका होस्ट अरशद हुसैन. आप देख रहे हैं कतर लाइव. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक वंस अगेन. बहुत शुक्रिया कि आप ने lfxtv.com ट्यून किया. आप देख रहे हैं कतर लाइव विद अरशद हुसैन एंड हमारे साथ मौजूद है नईम सादिक साहब. हम बात कर रहे हैं EOBI पे, एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन पे, एंड काफ़ी गहरी नज़र आपने इस पर रखी है. और अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि व्हाट आर योर सजेशंस टू मेक श्योर कि हर काम करने वाले को उसकी काम करने की उम्र के बाद जो है वो अपनी पेंशन ले सके. सो what are your suggestions, sir? Yes, my first suggestion is that the current EOBI institution be demolished. Okay. There is no way that the current institution with its current methodologies can do this job. It is simply a few hundred years behind time, and it is simply too bureaucratic and paper and affidavit based system. Okay. Modern systems which have to deal with millions of people cannot work with methods used 200 years before. तो हमको चाहिए एक छोटा इदारा जो कि टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हो,
کیونکہ اس ادارے کو کوئی پہاڑ اپنے سر پہ نہیں اٹھانا، اس نے تو صرف یہ انشور کرنا ہے کہ ہر ورکر کے پیسے ایک بینک میں آ جائیں. صحیح. یعنی کہ انہوں نے کوئی گاڑی نہیں بنانی، کوئی ہوائی جہاز نہیں چلانا، کوئی صحیح. فزیکل ایکٹ تو نہیں کرنے نا انہوں نے. ان کا True. کام ایسینشلی ایک کمپیوٹر بیسڈ کام ہے کہ کس طریقے سے ان کو ایک اس بات کا پتہ لگے کہ پاکستان میں کون سے لوگ ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو کہ ایلیجبل ہیں، جن کی EOBI کنٹریبیوشن ہونی چاہیے، اور صحیح. دوسرا کیا ان کی ہو رہی ہے کنٹریبیوشن، اور صحیح. تیسرا جب وہ 60 سال کے ہو جائیں تو ان کو ان کے پیسے، ان کی مل جائے. پینشن دینا شروع کر دیں. صحیح. اور ایک اور بھی بیچ میں ہے کہ ان پیسوں کو وہ انویسٹ کریں تاکہ اس میں مزید پروفٹ گرو True. ہوتا رہے صحیح. اتنے سالوں تک. I mean, obviously they Yeah. are not kept in a Yep. vault. They are kept in a profitable manner. Okay. So therefore you need some good people from who have accounts understanding, and some good people who have computer understanding, and that is about it. But right now they have a huge establishment of many 100 people and many dozen offices and a huge top-heavy infrastructure in which just the EOBI chairman himself consumes 28 million rupees in 2 years. Now these are the actual facts obtained from EOBI under right to information. My تو ہم ان God. سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسے لوگ ہو کہ جس میں آپ کے چیئرمین کو 28 ملین روپیز فار ہز وہیکل 28 ملین کھا گئے. and his servants, his phones, his various kind of goodies that he receives, his golf club memberships, his vehicle and so on. تو یہ تو گاڑی چلنے والی ہے نہیں ہے. اور اس ہیڈ آفس کے اپنے جو نیچے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ اور جو جینیٹرز ہیں, they are not even receiving their minimum wage and they are not even registered with EOBI. Unbelievable. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں, چائلڈ لیبر کی بات کرتے ہیں, مگر گھر میں اپنے انہوں نے نوکر رکھے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی یہ بات ہے. تو یہ والی لوگ جو ہیں ان چیزوں کو نہیں کر سکتے. یہ کام, یہ کھیتی باڑی تو شاید کر سکتے ہیں یا کوئی اور کچھ اور کر سکتے ہیں, مگر یہ والا کام نہیں کر سکتے. سو پاکستان میں ایک بہت اچھی آرگنائزیشن بنی تھی جس کو NCOC کہا جاتا ہے. جی. دس از سم نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر. یہ کووڈ کو فائٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. They followed a very simple system. They linked themselves up with NADRA. They digitized the whole thing. They could figure out moment to moment which person in what place was getting what vaccination, and the moment the second vaccination is given, you could download a certificate from NCOC. So a few people managed to control every vaccination being received by every Pakistani citizen. Yes. In real time. Now that was very good. So you need a similar thing here where every citizen is linked to NADRA. The same thing becomes your EOBI number. And the moment it becomes, and if you have an Excel sheet, you can plot month to month entry of money into that account and the total so far, and an SMS generated to that individual. وہ بھی اس کو بھی پتہ رہے, اور وہ اگر ایک مہینے اس کو SMS نہ آئے, he can call back and say what the hell is going on, why was my money not deposited last month and so on. So that automatically becomes a counter check. ہمیں یہ کر سکتے ہیں سر, کیونکہ یہ لائک اگر کسی کا بینک اکاؤنٹ ہے, وہ کوئی ٹرانزیکشنز کر رہا ہے, از ریسیونگ SMS کہ کیا آ رہا ہے, کیا جا رہا ہے, and if you ڈیبٹ کارڈ آپ نے یوز کیا, and the technology is there. It was there 20 years before. Ji. Today almost all of us receive many messages from banks every day کہ جی اتنے پیسے کسی آپ نے نکال لیے ہیں یا ڈال دیے ہیں, انٹیمیشنز آ جاتی ہے نا. جی بالکل. تو
ہم تو اس سے بھی سمپل کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو SMS دیا کریں. اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑا پرابلم ہے پیمنٹ کا. پیمنٹ میں یوں ہے کہ لیٹ اس سے کہ اگر میں اپنے گھر میں میرے پاس ایک میڈ ہے اور ایک مالی ہے جو کہ ہزاروں لاکھوں گھروں میں کوئی نہ کوئی پارٹ ٹائم یا فل ٹائم ورکرز صحیح. ہوں گے. کیا ان لوگوں، اور یہ لوگ بھی 60 سال کام کرتے ہیں ایک گھر میں یا ایک سے زیادہ گھروں میں. واٹ اباؤٹ دیئر EOBI؟ کیا یہ 60 ایئرس کے نہیں ہوں گے؟ کیا یہ بوڑھے نہیں ہوں گے؟ اس کے بعد ان کو یہ پیسے نہیں چاہیے ہوں گے؟ تو یہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. سو EOBI کا بنیادی کانسیپٹ جو ہم پیش کر رہے ہیں اور پش کر رہے ہیں بلکہ کہ اٹ ought to be declared universal mandatory scheme for every citizen above the age of 18, regardless of the nature of job. You could be Mali, you could be a janitor, you could be a lathe machine operator, or a chota in a shop, or a mechanic or a mechanic assistant somewhere. It doesn't matter what job do you do. Also, we are saying that you don't need to be doing permanent jobs. If you do a dehadi at different places like many laborers do, then they should be able to claim for 1 day's labor, they should be able to claim 1 days of EOBI. Okay, so اس کو تو منسٹری آف لیبر ول میک شیور، یہ منسٹری آف لیبر کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایوری انڈیویجول مسٹ بی رجسٹرڈ، اور دوسری کمپنیز یا انڈسٹریز ہیں، ایوری ون شوڈ گیٹ رجسٹرڈ ود EOBI. Is it? Yes, that's the registration is the job of Ministry of Labor, but we want to go beyond that. What we are saying is there are maybe millions of people who employ other people in ones and twos and threes and fours. Like I have 2 people in my house, and so is many other people. Now, I need to be paying for these 2 people's EOBI. But currently my system does not allow that. So the current Sahih. system is based on formal industries with more than 10 people. Sahih. So much of the population has been by design left out. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایسا نظام ہو کہ جس میں اگر EOBI کا تعین ہو گیا کہ 6%، مثال کے طور پہ ابھی ہم یہ کہیں کہ اگر 6% ہے اور 25,000 کا 6% مہینے کا بنتا ہے 1,500 روپے کی کنٹریبیوشن، تو ایک دن کی ہو سکتا ہے بنتی ہو 40 روپے کی کنٹریبیوشن. صحیح. تو اگر کوئی میرے گھر ایک دن کی کام کے لیے آ رہا ہے اور میں اس کو ایک دن کے 1,000 روپیہ اس کام کے دے رہا ہوں، تو مجھے اس کے 40 روپے جو ہیں EOBI میں جمع کرانے چاہیے، کیونکہ وہ شخص روزانہ ایک دوسری جگہ پہ جا کے کام کرتا ہے، تو اس کی تو عمر ایسی گزر جائے گی. تو therefore every money that we give to any worker should have a EOBI contribution, whether he works for 1 month, 1 day, 1 year or 60 years. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے ہر صوبے میں یہ جو کلیکشن اماؤنٹ ہے یہ علیحدہ ہے. کسی جگہ جیسے میں نے کہا کہ کوئی 170 روپے جمع کرا رہا ہے، کوئی 300 جمع کرا رہا ہے، کوئی 1,300 جمع کرا رہا ہے. Invariably less than what they should be doing. ہمارا یہ سجیشن یہ ہے کہ the minimum wage like 25,000 should be universal across Pakistan. Sahih. And likewise, the EOBI should be universal across Pakistan. If it is 1,500 rupees per month for a worker in Sindh, and if the worker after 3 years decides to go to Khyber Pakhtunkhwa or Punjab or Balochistan, پھر وہ جو آپ نے کہا کہ اگر اس کی ID card کے ساتھ اگر وہ connected ہو the another system he can switch his jobs where he can go, but اس کا data موجود ہے. He can switch his job, his employer and his province. Yes. And his province. Exactly, without any
مشکلات کے بغیر کسی مشکلات کے کہ بھائی میں یہاں سے جا رہا ہوں اب یہ کیا ہوگا, then is everything is digitized. جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ سیملیس, کیونکہ اس کی EOBI, اور اگر کسی بھی جگہ کسی اس کے امپلائر نے انٹرپشن کی ہے تو وہ ایک سینٹرل ڈیٹا بیس میں شوڈ بی آئیڈینٹیفائیبل امیڈیٹلی. ایگزیکٹلی ٹرو, کیونکہ اس میں وہ پیسے نہیں آئے ہوں گے اس کے, تو وہ جو سینٹرل ڈیٹا بیس ہے وہ کوشچن پوچھ سکتا ہے کہ بھئی جون کے مہینے میں نعیم صاحب آپ کے پیسے نہیں آئے ہیں, تو وہ میرے امپلائر سے پوچھ سکتا ہے اگر میرا امپلائر کا بھی اس کے اندر وہ ہے, اور اگر نہیں پوچھ سکتا تو وہ ویسے بھی انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. تو دیکھیے یہ فرائض ہیں حکومت کے, اور یہ ٹیکنالوجی سے جیسے I am glad that you have been able to grasp the core of the subject, that they can be very easily comprehended and controlled. Yeah, I think sir یہ تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس پر we would need I think a series actually, because for eventual transfer to achieve our goals, اور جو eventual transform کرنے کے لیے یہ سارے ریفارمز لانے کے لیے it has to be a series. I mean but yet again آپ نے ان ایشوز پر نظر رکھی ہے, which is جو بہت بڑی بات ہے, لوگ اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں. اینڈ not only that کہ آپ نے ان کے لوپ ہولز دیکھیں, you are coming up with a suggestion جو ان کے لیے بھی بہتر ہو سکتا ہے. وہاں پاکستانیز ہیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے جتنے بھی جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے ان کی فلاح اور بہبود کے لیے, جس طرح جو ان کا نعرہ ہے کہ عوامی فلاح بہبود کے لیے, بڑھاپے میں فلاح بہبود کے لیے. So we must carry on, sir. I can see that mashallah you've already had given us کافی وقت آپ نے دیا ہے. And if you allow me to say one last thing, yes sir, that if there was any Prime Minister of Pakistan, if he was to just get these little things done on EOBI جس کا بھی ہم نے ڈسکس کیا, he will become a permanent hero forever, and he doesn't have to spend a single penny in doing it. He does not need to have billions of rupees for SAS fund, for BISF fund, for any charity fund. He doesn't have to take a loan from IMF. He can, because this money is being essentially paid by the employer. Most part of this money is being paid by the employer. So this is a phenomenal methodology to improve the condition of the people of Pakistan. I hope inshallah that at lfxtv.com we are committed کہ اس طرح کے جو سوشل ایشوز ہیں, اور جس طرح آپ ہیں, we call silent heroes, تو آپ کی آواز اور آپ کے تجربے سے, and you know آپ کا جو پیشن ہے ٹورڈز سوشل ایشوز کو ریزالو کرنے کا, اپنے لوگوں کی فلاح بہبود کرنے کا, ہم ان ایشوز کو اٹھاتے رہیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک شو کر کے ہم رک جائیں گے. وی وڈ لائک ٹو کنٹینیو سیریز لے کر چلیں گے, اینڈ وی وڈ لائک ٹو انوالو دی اتھارٹیز آلسو ایٹ دا سیم ٹائم, اور ان سے بات کریں گے, ان کے سامنے سجیشنز رکھیں گے, اور ان کے سامنے you know we are ready to cooperate actually, so we can bring we'll try to bring all of the resources which would make this possible. And اور یقیناً آپ کی جو ہے وہ گائیڈنس جو ہے وہ ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین سر. وقت سبجیکٹ بہت بڑا ہے, اگین وقت محدود ہے, بٹ دین will as I said that we are committed social issues پہ بات کرنے کے لیے اور بہتری لانے کے لیے. So we'll continue with a series of such subjects. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر زحمت دیں گے. well organized. Thank you very much sir once again. بہت شکریہ. Thank you very much. Thank you very much سبھی ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے. lfxtv.com پہ ہمارے ساتھ ظاہر ایک بہت بہترین شخصیت, بہت شفیق شخصیت, بہت دکھ اور درد رکھنے والی اپنے عوام کے لیے. بیکاز آئی سی دیٹ نعیم صادق صاحب پیچھے وہ لکھا ہوا ہے سر ایک چیز, وہ میں بھول جاؤں گا, اتوار دی چھٹی, وہ پورا کیا لکھا ہوا ہے, اور ایک پورا وہ جملہ نظر نہیں آ رہا. سو ہاں جی,
یہ پیچھے اتوار دی چھٹی لکھا ہوا ہے کوئی, نیچے رنگ برنگی تختی پہ, which looks like a W11 kind of thing. Anyway, so yeah, سب لوگ جو ہے نا وہ کام کریں, تو کام جو ہے انسان پیسے بنانے کے لیے, بچانے کے لیے, اپنی اولڈ ایج کے لیے کرتا ہے, خوش رہنے کے لیے کرتا ہے. ہم لوگ پیسے کمانے کے چکر میں اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے, لوگ بیچارے بیمار پڑ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں ایونچولی. سو دا پیسہ کمانا اور پیسہ آگے کی طرف لے کے جانا should be a source of life, of health and happiness, and inshallah we are committed to it, and inshallah with Naeem Sadiq صاحب ہم اس کو آگے بھی لے کر چلیں گے, اور جیسے میں نے کہا کہ ہم مختلف اتھارٹیز کو بھی اس میں شامل کریں گے آئندہ آنے والے پروگرامز میں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے lfxtv.com کیا, اینڈ ارشد حسین کو بھی قطر لائف سے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر آف یور سیلفز. اللہ حافظ. بائے بائے.